باپ بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، ویڈیو پورے دنیا میں وائرل ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے یہ کوئی اب نارمل معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی نارمل معاملہ نہیں ہے، اب نارمل معاملہ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ بار بار بچوں کو موبائل دینا۔ دلی میں بچوں پہ ریسرچ ہوا، بچوں پر 100 بچوں سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بچہ 100 میں سے یہ بولا کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں، یعنی موبائل بننا چاہتا ہوں۔ اب سنیے، اس کے ماسٹر نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میرے ابا جب گھر میں آتے ہیں تو مجھے دھیان نہیں دیتے، موبائل میں لگ جاتے ہیں اور موبائل سے کھیلتے ہیں، مجھ سے نہیں کھیلتے، میری ماں بھی مجھ پہ دھیان نہیں دیتی، میں یہ چاہتا ہوں بڑے ہو کے موبائل بن جاؤں تو کم سے کم میرا باپ مجھے وقت تو دے گا، مجھ سے پیار تو کرے گا جیسے اپنے اسمارٹ فون سے ہر وقت پیار کرتا ہے۔ وہ جاہل کیا جانے بچے کا پیار، جو گھر میں آیا پھر بھی موبائل کا غلام ہے، گھر میں آیا فیس بک دیکھ رہا ہے، گھر میں آیا فحش بک دیکھ رہا ہے، گھر میں آیا انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، گھر میں آیا یہ دنیا کی چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی کو کیا مطلب اس باتوں سے؟ اس کو کیا خبر کہ جب باپ آتا ہے تھک کے، اور جب بچے اپنے باپ سے چپٹتے ہیں تو اس وقت ساری تھکان کیسے کافور ہو جاتی ہے۔ جب باپ کے سینے پر جب بچے کودتے ہیں تو اس کے دل کو کیا سکون پہنچتا ہے، اس کو کیا پتا؟ اس نے تو موبائل میں اپنا وقت صرف کیا، اب یہ عورت رو رہی ہے اور اس عورت کی طرح نہ جانے کتنی رو رہی ہے۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں، جانور کا بچہ اپنی ماں کے لیے نہیں روتا، انسان کا بچہ روتا ہے، بار بار تقاضا کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ بچے جو ڈکیت بنتے ہیں، سنیے، کرمنل، یہ ڈاکو، یہ ریزن، یہ لٹیرے، ان پر بھی باقاعدہ ریسرچ ہوا تو پتہ چلا یہ وہ بچے ہیں، یہ روتے تھے بچپن میں، ان کے ماں باپ نے انہیں پیار نہیں دیا، پیار دیا نہیں تو یہ بھی کسی کو پیار نہیں دیتے۔ یہ ڈکیتی ڈالنے جانتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پر رحم کرو، تو یہ انہوں پتہ ہی نہیں رحم کیا ہوتا ہے، ان کے ابا نے ان پہ رحم ہی نہیں کیا۔ جو بچے روتے رہے جھگیوں میں، جھوپڑیوں میں، آگے چل کے کرمنل بنے، قاتل بنے، سفاک بنے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ماں نے بچے کو حوالے کیا موبائل کے، بچہ موبائل کے حوالے ہو گیا۔ اگر اللہ کے حوالے کیا ہوتا تو بچہ اللہ کے حوالے ہو جاتا۔ سیدہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ ارشاد فرماتی ہیں کہ مدینے میں رواج تھا کہ مدینے کی عورتیں اپنے بچوں کو سلاتے وقت عربی لوریاں، جو کہ بڑی لکھی جاتی تھی، عربی لوریاں سناتی تھی مدینے کی ساری عورتیں۔ مگر مدینے میں ایک ایسی بھی عورت تھی جس نے اپنے بچوں کو کبھی بھی لوری نہیں سنائی، اس نے اپنے بچوں کو لوری نہیں سنائی، بلکہ وہ جب اپنے بچوں کو اٹھاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب وہ چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب وہ روٹیاں پکاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی، جب وہ اپنے بچوں کو سلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ اور ان کا بچہ جب بڑا ہوا تو کربلا کے میدان میں اس کا سر کاٹ دیا گیا، مگر پھر بھی نیزے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور دنیا کو یہ پیغام مدینے سے دیا جا رہا تھا، اگر ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین بن کے دنیا میں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید شباہت میاں صاحب قبلہ ہلکا ایک اور کم کریں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کائنات نے کمپلیٹ آئیڈیل دیا واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عورتوں کو کہ جب وہ قرآن پڑھیں گی، زور سے تو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان کے یہاں نعتیں پڑھی جائیں گی، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں، فرماتے ہیں جب عورتیں، توجہ کریں، جب عورتیں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہیں، فرسٹ ٹائم فیڈنگ کراتی ہیں، پہلی بار دودھ پلاتی ہیں، پہلی مرتبہ، فرماتے ہیں کہ اگر وہ سینے سے لگائیں اور سینے سے لگاتے لگاتے، توجہ ہے، سینے سے لگاتے لگاتے وہ درود پڑھ دیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو یار، زور سے بولو ذرا، کیا پڑھ دیں بولو؟ درود پڑھ دیں۔ اب دودھ اور درود دونوں ملا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر پہلی مرتبہ دودھ پلاتے وقت ماں درود پڑھ دے، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا، عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ ماں باپ اگر چاہیں، جس طرف چاہیں، جیسے چاہیں، بچے کو موڑ دیں، جس طرف چاہیں اس طرف بچے کو موڑ دیں۔ دیکھیے دلی ہے، دلی میں مشورہ ہو رہا ہے،
توجہ کرنا قاری صاحب سنیے، میاں بیوی میں مشورہ ہو رہا ہے. ہمارے قاری یوسف رضا اسمبلی صاحب یہ ہمارے بڑے عزیز ہیں اور اللہ نے ان کو بڑا بلند کیا، با اخلاق ہیں، بڑے مشہور ہیں، مگر قاری صاحب سے اس واقعے پر خصوصی، چونکہ میں دوسری مرتبہ بیان کر رہا ہوں اس واقعے کو، تو اس وجہ سے میں اس سے آپ کو ان کی خاص طور سے توجہ، اور ہمارے رضوان صاحب ہمارے واحدی قبلہ مدد اللہ العالی بھی تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی میں اس پہ جو ہے وہ اس میں چاہتا ہوں ان کی توجہ کہ وہ میاں بیوی مشورہ کر رہے ہیں کہ بچے کو کیسے اللہ والا بنانا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ مشورہ ہوا کبھی؟ ہوا مشورہ یہ کبھی نہیں ہوتا. اب مشورہ ہوتا ہے. اچھا بتاؤ، جب تعلیم لوگ پہلے اچھا انسان بننے کے لیے پڑھتے تھے لوگ، جی جی جی، اب وہ تعلیم پیسہ کمانے کے لیے پڑھتے. بالکل صحیح. اب توجہ کرو، کبھی مشورہ ہوتا ہے انجینئر بنائیں گے، کبھی یہ بھی سوچا جہنم سے کیسے بچیں گے بچے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات. توجہ ہے، جہنم سے بچے، اور دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بچے کیسے بچیں گے؟ اب سنیے، یہ چندی گڑھ یونیورسٹی کا ایک ویڈیو اب بھی ہے، نیٹ پر دیکھ لیجئے گا گوگل. پروفیسر نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ پتہ نہیں تھا کسی کو، پروفیسر صاحب تھے، شکایت کی پولیس کو، محلے والوں نے، آوازیں آتی ہیں ماں کو مارتا ہے. ایک خفیہ کیمرے کے ذریعے انہوں نے ایویڈنس اکٹھے کیے کہ مارتا ہے، بیوی مارتی تھی اور 80 سال کی بوڑھی کو مارتا تھا بہت بری طرح سے. اس کی بیوی لیکچرار، یہ اسکول کا پروفیسر. آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں جاہل تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ بتاؤ جلدی بولو. اپنے بچوں کو قابل بنانے والوں اور اللہ رسول سے دور کرنے والوں، قرآن کو ہلکا سمجھنے والوں، دھیان دو میری طرف. اپنے بچوں کو قرآن سے دور کرنے والوں، کوئی کہہ سکتا ہے وہ جاہل ہے؟ نہیں. فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس سب پڑھاتا تھا. وہ اپنے آپ میں پروفیسر تھا، بہت قابل آدمی تھا. مگر یہ پیغام دنیا کو آج اور ابھی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی یونیورسٹیوں میں فزکس، کیمسٹری اور بائیولوجی پڑھائی جاتی ہے، مگر دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ماں باپ کا احترام نہیں پڑھایا جاتا. ماں باپ کا احترام صرف میرے نبی کے مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت. واہ واہ. نبی کے کیا کہنے، بہت کام کی بات. آج تک کسی مولانا نے اپنی امی کو گھر سے نہیں نکالا، انجینئر صاحب نے تو نکالا ہے. بہت اچھا پیغام پیش کیا نا. واہ واہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں تقریر کرنے کی بات کر رہا ہوں اپنی، اللہ کا شکر ہے کوئی یہ تکبر نہیں ہے، مگر ہاں مجھے کانفیڈنس اتنا ہے اپنی تقریر پر کہ اگر کوئی داد نہیں دیتا ہے تو اس کی سماعت پہ شک ہونے لگتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اپنی تقریر پہ کوئی میں نروس نہیں ہوتا. آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ توجہ ہے؟ اب میری بات پہ غور کیجئے. میں کیا کر رہا تھا؟ مشورہ کیا چل رہا تھا؟ بچے کو عاشق رسول کیسے بنانا ہے، کیسے؟ تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا. تو بیوی نے ایک ترکیب رکھی کہ میں آپ کو بتاؤں کہاں کہ بچہ جب مدرسے سے آتا ہے تو ہم یہ کریں گے، اس سے کہیں گے 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اندر اللہ کھانا دے گا. بچے کو یہ سمجھایا. 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ کرنے لگا. تو کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا وضو کر کے، اور جب نماز پڑھ لیتا تھا امی کہتی تھی جاؤ اندر، جاؤ اور جا کر کے اٹھا لو. اندر گیا، روٹی اٹھائی، کھا لی. یہی چلتا رہا. بچہ تھوڑا بڑا ہوا. ماں ایک دن کہیں کسی موت میں یا کسی ضروری کام سے چلی گئی، بیچاری وقت پہ لوٹ نہ سکی تو رونے لگی. کہنے لگی مالک میں جھوٹی بن جاؤں گی، میں نے تجھ سے نماز پڑھنا سکھائی اپنے بچے کو، تیری محبت کے لیے جھوٹ بولا، میرے مالک میں جھوٹی کہلاؤں گی. تو میں نے جو جھوٹ بولا اس کا اعتراف کرتی ہوں، اس گناہ پہ تجھ سے معافی مانگتی ہوں اور کہتی ہوں مالک میری لاج رکھ لے. میری نیت میں یہ تھا کہ وہ نمازی بن جائے. اپنا کرم کرنا. ماں جب روئی اللہ کا کرم ہوا. جب گھر پہنچی نا دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، تو بیٹا آرام سے سو رہا تھا. بیٹا اٹھ جاؤ، میرے بیٹے اٹھ جاؤ، چلو نماز پڑھ لو، پھر روٹی تیار ہے، اللہ روٹی دے گا. کہا ماں آپ نہیں تھی، اللہ نے روٹی دے دی.
میں آیا مدرسے سے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو جہاں روز ملتی تھی، مگر آج والی روٹی اتنی اچھی تھی، ایسی روٹی میں نے کبھی کھائی نہیں امی، اتنا اس میں مزہ تھا اماں، میں پوری روٹی کھا گیا اور ایسی روٹی کھائی ہے نیند بھی آ گئی اماں۔ میں نے اب ذرا غور کرو، اس بچے کو اللہ نے اپنے فضل سے روٹی عطا کی، اور روٹی کو ہندی میں کہتے ہیں کاکی، اور جب وہ بچہ بڑا ہوا اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہوا۔ دلی کے بادشاہوں کے نام مٹ گئے مگر آج بھی وہ بادشاہ سو رہا ہے 1000 بیگھہ زمین میں دلی میں، جس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کسی تسبیح کے دانے میں نہیں ہے، ممتا سے بڑا موتی خزانے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ملنے کو تو ہر شے مل جاتی ہے دنیا میں، مگر ماں باپ جیسی چیز زمانے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا اللہ آپ نے۔ بے بہر کے بعد ہی تو آدمی بہر میں آتا ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ دل لگ رہا ہے؟ اب سنیے، عرض کرتا ہوں آپ سے، مائیں اگر چاہیں تو بچوں کو پھر بولو، اس کی ذمہ داری ہے۔ غیر منقسم ہندوستان میں ایک چودھری تھے، ان کا نام تھا بازید، بڑا آدمی تھا۔ اچھا بڑا آدمی کیوں تھا؟ چونکہ 1000 بیگھہ زمین تھی اور ایک رئیس تھا، اسے نوازا گیا تھا، پرانے زمانے کا آدمی تھا، 2 بیویاں تھیں، 100 سے زیادہ نوکر تھے۔ اچھا دیکھیں آپ، بڑا مالدار، اس نے تیسری شادی کر لی تو اس کو تیسری بیوی ٹھیک مل گئی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری ٹھیک ملی۔ اچھا یہ تیسری ٹھیک ملی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تیسری کا یہ ہے کہ وہ نمازی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا تھی بولو؟ نماز، اس کے ابا نمازی، اس کی اماں نمازی، اس کے بھیا نمازی، پورا بیک گراؤنڈ۔ اور یہاں سارے نہ کوئی نوکر نماز پڑھے، نہ ان کے شوہر نماز پڑھے، نہ اس کے بچے نماز پڑھے، سب بے نمازی۔ اب اس نے کوئی تانے آنے نہیں دیے ایسے کر کے جیسے عورتیں دیتی ہیں تانے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، تم پوری زندگی، کچھ عورتیں پڑھی لکھی آ جائیں نا کہیں کم پڑھے لکھے لوگوں میں تو پوری زندگی اسی بات پہ جھگڑا کرتی ہیں کہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ یہ بڑی بدتمیزی ہے۔ صحیح بات، تو اس نے یہ سب نہیں کیا۔ اچھا ایک عورت چاہے تو مرد کو بدل سکتی ہے اور بدل ہی دیتی ہے۔ بے شک، یار ایک عورت اپنے آدمی کو بازار لے کے جا رہی ہے، بیچارہ دھوپ کا وقت ہے اور بچے کو لیے ہوئے بیچارہ مظلوم ہے اس کے پیچھے پیچھے، یہ محترمہ ایک سے دوسری تیسری دکان پہ، ان کو سمجھ نہیں آ رہے کپڑے، بیچارہ مظلوم پیچھے پیچھے چل رہا ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ایسا لگتا ہے۔ اب وہ چلا اور جانے کے بعد یہ شام کو آیا لوٹ کے، چونکہ بڑی لمبی خریداری تھی، تو جب شام کو پہنچا نا، توجہ کریں، تو پڑوسن ایک عورت تھی بوڑھی، اس نے کہا میں تیرے آدمی کو جانتی ہوں، وہ کبھی اپنی بہنوں کے ساتھ بازار نہیں گیا، نہ اپنی ماں کے ساتھ گیا، صاف منع کر دیتا تھا۔ کہا تم مجھے تانے دے رہی ہو؟ کہا تانے نہیں دے رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں، اگر تیرے کہنے سے بازار جا سکتا ہے تو تیرے کہنے سے مسجد بھی جا سکتا ہے، تھوڑی کوشش تو کر لے۔ واہ 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 واہ، اب اس نے دیکھا کہ اسے نمازی کیسے بنانا ہے، کیا کہنے ہیں، اس گھر کو نمازی کیسے بنانا، ترکیب لگائی، حکمت سے کام لیا۔ دودھ لے کے جاتا ہے نوکر، اور چودھری صاحب سوتے ہیں بیٹھک میں، وہ بولی نوکر سے تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، میں لے کے جاؤں گی۔ دودھ لے کے گئی، جب دودھ لے کے گئی تو چودھری نے دیکھا، اچھا وہ لے جاتا تھا ایسے ہی سادہ سادہ دودھ، اس نے تھوڑا سا اس میں اچھے سے بادام ڈالے، اچھے سے پکایا اور جا کے لے گئی، لیجیے حضور دودھ۔ اس نے کہا میری 2 بیویاں پہلے سے ہیں، وہ تو کبھی نہیں آئیں، میرے بچے بھی ہیں، میرے نوکر اتنے ہیں، آپ کیوں لائی ہیں؟ کہنے لگی میرے حضور نے فرمایا کہ اگر میں مخلوق کو یہ حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں عورت کو دیتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے، تو آپ میرے سرتاج ہیں، آپ کی خدمت میرے اوپر زیادہ لازم پڑتی ہے، آپ لیجئے دودھ پیجئے۔ اس نے اچھے سے بات کی، انہوں نے دودھ پی لیا، اور دودھ جب پیا، توجہ کرنا، دودھ جب پیا نا، بولی چودھری صاحب ذرا پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا ابا کے دباتی تھی، اب آپ کے دباؤں گی، اجازت چاہتی ہوں۔ چودھری نے اجازت دی۔ اچھا کچھ لوگ پاؤں دباتے ہیں درد کر دیتے ہیں اور زیادہ، اس کو پوائنٹ پتا تھے، اس نے دبانے شروع کیے، جب دبائے نا اس کو نیند آئی، سونے لگا، ریلیکس فیل ہوا، جب سونے لگا نا
تو چودھری کی عورت نے اس کو دیکھا، کہا چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، اگر اجازت دیں تو صبح فجر کے لیے اٹھا دوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ تو ایک تو چودھری، دوسرا مرد، تیسرا مالدار، تین علامت اس کے اندر تکبر کی۔ مجھے سمجھائے گی تو، بھگا دیا، بے عزتی کر دی ہماری زبان میں، مگر یہ فلسفہ آج میں صاف کروں گا۔ یہ بتائیے جو گالی دیتا ہے وہ عزت والا ہے، یہ جو گالی سن کے صبر کر لے وہ عزت والا ہے؟ اور ہمارے یہاں جو مارے وہ عزت والا، اس نے بے عزتی کر دی۔ کیا کر دی بولو؟ کیا کر دی بولو؟ بے عزتی کر دی۔ اچھا جو بدتمیز ہے وہ عزت والا ہے، جو کچھ نہیں کہہ رہا ہے وہ بے عزتا ہے۔ یہ کیا الٹی سیدھی بات کر دی؟ میری عزت اتنی تو ہلکی نہیں کہ کوئی بھی 2 کوڑی کا آدمی اٹھے ہوئے مجھے خراب کر دے۔ جب کوئی مجھے الٹی سیدھی بات کرتا ہے، حالانکہ لوگ کرتے نہیں، مگر کچھ پیر میرے سر ہیں تو وہ فون کراتے ہیں، جیسے کبھی کوئی بدتمیزی میرے پاس کرتا ہے تو میں جواب نہیں دیتا۔ کیوں؟ میں کہتا ہوں بھائی شبات حسین تم نے جواب نہیں دینا ہے، یہ تمہیں اپنے معیار پہ لانا چاہتا ہے، یہ جتنا گھٹیا ہے اتنا ہی گھٹیا بنانا چاہتا ہے، جواب نہیں دینا۔ کتا جب کاٹتا ہے تو کتے کے کاٹا نہیں جاتا، صبر کرو۔ کیا کرو بولو؟ امام زین العابدین کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بولو؟ ہم نے دیکھا ہے کچھ سادات اکرام کو، ان کو بھی نصیحت کی ضرورت تو ہے، آپ اسی ٹائٹل سے بھیجیے گا کہ سیدوں کو بھی تھوڑی سی ضرورت ہے، اتنی جلدی ہائی پر نہیں ہونا چاہیے، اتنی جلدی قیامت پہ نہیں چھوڑنا چاہیے مسئلہ کہ قیامت کے دن دیکھوں گا تمہیں، اور یار تم سے یہی نہیں دیکھا جائے گا، قیامت کے دن کیا بات کرو گے؟ اتنی لمبی اپنے بزرگوں کو تو پڑھو، کم سے کم دیکھو تو تم اولادیں کس کی ہو، اتنا غصہ کیوں دکھاتے ہو؟ سنو، امام زین العابدین کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اور اقبال کہتا ہے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازور ہو، پھر پسر قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ اس نے چکر لگا رہے تھے کعبے کے، خارجی آ گیا ایک بدبخت، اس نے آ کر کے امام زین العابدین کے سامنے کعبے میں گالی دی جو ماں کو پڑتی تھی آپ کی، آپ نے ایسے منہ کر لیا، اس نے پھر ادھر سے گالی دی، آپ نے ایسے منہ کر لیا، اس نے کعبے میں گریبان پکڑ کے کہا تجھے گالی دے رہا ہوں زین العابدین، آپ نے فرمایا میں آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا میرے نانا کا کوئی امتی میری وجہ سے جہنم میں جائے، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔ وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کے رویا اور کہنے لگا لوگ کہتے تھے آپ علی کی اولاد ہو، نبی سے کوئی مطلب نہیں، میں کہتا ہوں کہ جو تمہارے اندر اخلاق ہیں یا نبی میں ہو سکتے ہیں یا نبی کی اولاد میں ہو سکتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضور کی اولاد ہیں، اپنے معیار کو بڑھائیے۔ اور میں کہتا ہوں کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو وہ عزت والا نہیں ہے، چونکہ ہمارا ماننا یہ ہے جس نے مکے کی گلیوں میں کھڑے ہو کر کے بلال کو گالی دی وہ ابو جہل عزت والا نہیں ہے، جس نے گالی سن کے دعائیں دی وہ بلال حبشی عزت والا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل اب آپ سنت۔ کا دل لگ رہا ہے، آپ لوگ نہیں لگ رہا ہے؟ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ لوگ اب آ رہے ہیں، مطلب اب تو لوگ آنے شروع ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا ہمارے علاقے میں اتنی دیر میں لوگ گھر سے آتے ہیں۔ آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے، اس نے کہا جاؤ بھاگ یہاں سے، کیا کہا؟ وہ چلی گئی، مگر اس نے راستہ بدلا نہیں۔ اللہ والے راستہ آئی، اور اللہ والی آئی آ کے بولی لیجئے حضور دودھ۔ دوسرے دن اس نے کہا تم پھر آ گئی، نماز کے لیے کہو گی؟ کہا حضور چھوڑیے نا بات کو، نماز کے لیے میں دیکھ لوں گی، فی الحال میرا حق تو ماریے، آپ کی خدمت میرا حق ہے، لیجئے دودھ۔ بڑے پیار سے باتیں کی، اس نے دودھ لے لیا، اللہ اکبر، پی لیا۔ کل والی جو عادت بات تھی نا پیر والی، وہ بھی ہلکی ہلکی یاد آئی، تو اس نے کہا پیر دباؤں، تو منع نہ کر سکا، اشارہ کر دیا، پاؤں دبانے لگے، دباتی رہی، اور جب چودھری کے خراٹے شروع ہوئے تو اس نے پھر ہمت کی اور بولی چودھری صاحب میں جا رہی ہوں، آپ کے خراٹے شروع ہوئے، آپ کو نیند آ رہی ہے، اگر اجازت دیں تو صبح فجر کی نماز میں آپ کو اٹھا دوں، برا نہ مانیے گا، غصہ نہ کیجیے گا چودھری صاحب، جلال نہ کیجیے گا۔ چودھری نے اتنی بات سنی تھی، آؤ دیکھا نہ تاؤ، بیچاری بیٹھی تھی چارپائی پہ، زور سے لات ماری، منہ اس کا پائے میں لگا، پھٹ گیا، منہ سے خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے، منہ سے خون گر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو، دوسری لات ماری، چارپائی سے نیچے گر گئی،
بھاگ یہاں سے، مجھے سمجھانے آئی ہے۔ چلی گئی، مگر نہ جانے کتنی نیک بیٹی تھی وہ، کیسی اس کی ماں ہوگی جس نے ایسی بیٹی کو پالا، اس کا باپ کتنا نیک ہوگا جس نے ایسی بیٹی کو پالا۔ کہنے لگی، کچھ نہیں بولی، یہ بھی نہیں بولی میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں، تم مجھے مارتے ہو۔ اٹھی اور اٹھ کے چل دی، اور جانے کے بعد پھر آتی رہی، پھر جاتی رہی، پٹتی رہی، گالیاں کھاتی رہی۔ نہ جانے کتنی اچھی تربیت تھی اس کی، اس کا باپ کتنا بڑا ہوگا۔ خیر سنیے، ہوا یہ، ایک دن چودھری کو رحم آیا، بولا تو چودھری کی بیٹی ہے، تیرا باپ چودھری ہے، عام گھرانے کی نہیں، گالی دیتا ہوں، مارتا ہوں، روز کیوں آتی ہے ذلیل ہونے؟ کہنے لگی بتاؤں چودھری، بات یہ ہے میں نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں، تو جہنم میں جائے گا چودھری تو کیسے برداشت کروں گی؟ جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا، نمرود کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جس نے، میرے نبی نے فرمایا، جس نے ایک نماز چھوڑی وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور سن چودھری، جو بے نمازی مرے گا تو ساتوں سمندر کا بھی اگر پانی پی لے اس کی پیاس نہیں بجھے گی، جو اپنے اللہ کے سامنے جھکتا نہیں۔ اور چودھری پھر پھوٹ کے روئی، اور چودھری دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو بے نمازی تو میرے بچے بھی بے نمازی، تو میں کیسے برداشت کروں گی کہ میرے بچے نماز نہ پڑھیں؟ میں اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے، میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ اتنی میٹھی بولی کہ چودھری بولا لے آج صبح کو تم نہیں اٹھاؤ گی، میں تم کو صبح کو اٹھاؤں گا۔ چودھری نے اٹھا دیا۔ جب اٹھی تو پھر اس نے دیکھا، اس کو کہتے ہیں مومنہ، اس کو کہتے ہیں نیک عورت، اور یہی ہم بھول چکے ہیں۔ کتنی پریشانی آئے، سجدہ نہیں کرتے، سجدے میں گئی، آج کی نماز تھوڑی الگ پڑ رہی تھی، سجدے میں جا کے بولی مالک تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو پتہ ہے کتنی تکلیف اٹھا کے یہاں تک آئی ہوں، کتنی پٹی ہوں، گالیاں کھائی ہیں، میرا آدمی آج جھک گیا ہے تو جھکانا میرا کام تھا، اپنانا تیرا کام ہے، دل بدل دے میرے رب۔ ایسی روئی رو کے بولی مالک میں کمزور ہوں اور تو بے پناہ طاقتوں والا ہے، میرے لفظ بالکل بونے ہیں، بے اثر ہیں، تو مؤثر حقیقی ہے، اے میرے رب اپنا کرم کر دے، فضل کر دے۔ جب وہ روئی اللہ کی رحمتیں جوش میں آئیں، چودھری کا دل بدلا کہ تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی۔ پھر اس نے بڑی سی مسجد بنوائی، 100 نوکر نمازی، اس کی بیویاں، پورے علاقے میں نماز کی لہر دوڑ گئی۔ ایک عورت نے پورے علاقے کو بدل دیا۔ اور جب دونوں کے درمیان اللہ نے اولاد دی تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، بلکہ قطب الاقطاب سلطان محمد باہو، جس کے بارے میں حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا کہ پنجاب علاقے میں اتنا غوث الاعظم کا منظور نظر کوئی نہیں ہے جتنا سلطان باہو ہے، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریاں، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھا پر ادب نہ سکھیاں، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے نیک نہیں بلکہ ولی بن کے پیدا ہوتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل بچے جلدی بولو، بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ مگر میری طرف توجہ کریں، غور کریں، بس یہ آپ سے کچھ باتیں کرنی تھیں۔ فاروق بھائی کے والد صاحب کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اصل میں زوال نعمت کے بعد قدر نعمت ہوتی ہے انسان کو۔ جب کوئی چلا جائے تو انسان اس کو یاد کرتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں ہے۔ صحابی نے پھر پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا اللہ کے علم۔ پھر پوچھا، دھیان سے سننا، قیامت، تو حضور نے فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو قیامت، جلدی بولو، پورا مجمع سے آواز آنی چاہیے، قیامت، قیامت۔ جب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی جب مائیں اپنے بچوں سے ڈرنے لگیں، جب باپ بات کرتے وقت کانپے، تھر تھرائے کہ کہیں جوان بیٹا ہو گیا ہے میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرنے لگے۔ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اہل سنت کے،
لندن میں تقریر کر کے باہر نکلے، انگریز نے ان سے سوال کر دیا، کہا آپ کے نے ماں کی عظمت پہ تقریر کی ہے؟ کہا جی۔ کہا ہم نے سنا ہے آپ اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو شاہ احمد نورانی کی داڑھی سفید تھی، پھر بھی رونے لگے۔ کہنے لگے تم نے الٹی بات کر دی بھائی، میں نے اپنی ماں کو نہیں رکھا، میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کو اپنے پاس رکھوں، آج بھی میں اپنی ماں کے قدموں میں رہتا ہوں، میری ماں مجھے اپنے پاس رکھتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے لیے، توجہ کرنا، اعلیٰ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کو سارے پیسے دے دیتا تھا اور بعد میں ان سے خرچے کے لیے لیتا تھا۔ واہ 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 واہ، ایسا کیا کرو، ماں کو غلام بن کے نہ رکھو، اسے مالکن بنا کے رکھو، تب تم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگے۔ بیوی اگر راضی ہے تو دنیا اچھی ہے، اور اگر اماں راضی ہے تو آخرت اچھی ہے۔ کبھی معاملہ اتنا زیادہ ہو جائے تو یاد رکھنا، توجہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ماں ہے، میری طرف دیکھو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، امی عائشہ فرماتی ہیں، توجہ کرنا، رو رہی تھی امی عائشہ، حضور آئے، کہا عائشہ روتی کیوں ہیں؟ کہا حضور آج میں نے ماں دیکھی تھی۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا حضور ایک ماں تھی، وہ آئی، کہہ رہی میرے بچے بھوکے ہیں، تو میں نے 3 کھجوریں اس کو دے دی، کہتی 2 دن کے بھوکے میرے بچے ہیں۔ اس نے 1 کھجور بچے کو دی، دوسری دی، 3 ہی کھجور تھیں، اس نے تیسری کھجور خود کھانا چاہی، بچے اپنی کو کمپلیٹ کر کے کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے، تو ماں نے منہ سے کھجور نکالی اور اپنے بچے کے منہ میں دے دی، اور حضور اس کے مسکراہٹ آئی، اس نے افسوس نہیں کیا۔ تو میں دیکھنے لگی کہ ماں کے دل میں اللہ نے کتنی محبت رکھتی ہے بچوں کی۔ لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب نے مجھ سے کہا آپ نے اپنی امی کو حج کرایا؟ میں نے کہا تم بے وجہ کی بات کرتے ہو، میری ماں کی دعاؤں سے تو میں حج کرنے جاتا ہوں، میں اس لائق تو نہیں کہ اپنی امی کو حج کراؤں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، میں اپنا سر مڈا کے، یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے، آخری ارکان ہوتا ہے سر مڈانا، حلق کرانا حج میں، کہتے ہیں دعا کر رہا تھا نہا کے نئے کپڑے پہن کے، اللہ میرا حج قبول کر لے، مینا کی وادیوں میں، اللہ میرا حج قبول کر لے، یا اللہ میرا حج قبول کر لے۔ کہتے ہیں میں سو گیا تو مجھے خواب میں نہ ہاتف غیب سے باز آئی، اللہ نے ساروں کے حج قبول کیے مگر محمد بن ہارون بلخی کا اللہ نے حج قبول نہیں کیا۔ کہتے کوئی بلخ دور تو نہیں تھا نا، میرے قریب تھے بلخی لوگ، ان کے خیمے تھے، میں نے جا کے پوچھا کوئی ہارون بلخی کو جانتا ہے؟ بڑے دھیان سے سنیے گا، ہلیے جلیے گا نہیں، کیا ہارون بلخی کو جانتے ہیں؟ کہنے لگے جی سب سے نیک آدمی ہے، اللہ کی راہ میں سب کچھ صدقہ کر چکا ہے، حج کرنے آتا ہے ہر سال، وہ دیکھو عبادت کر رہا ہے، سب آرام کر رہے ہیں، وہ عبادت کر رہا ہے۔ کہتے میں گیا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، سلام پھیرنے کے بعد بولا السلام علیکم مالک بن دینار۔ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا میں تو یہ بھی جانتا ہوں، آپ آئے کیوں ہیں؟ کہا کیوں آیا ہوں؟ کہا یہ بتانے آئے ہیں کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا کیوں؟ کہا میں پچھلے 24 سال سے حج کرنے آتا ہوں، جب کفن پہن کے جاتا ہوں نا، آپ سمجھتے ہو یہ 2 احرام، یہ کفن ہوتا ہے، کفن۔ میرے غوث العظم فرماتے ہیں احرام نہیں ہے، یہ وہ کفن ہے جس میں توبہ کی توفیق ہے، اس کفن سے پہلے جس میں توبہ کی توفیق نہیں ہے۔ کہتے کعبے کو دیکھ کے روتا ہوں اور پھر اپنے گناہ یاد آتے ہیں، ہائے وہ کیسے لوگ تھے جو کعبے کو دیکھ کے روتے تھے۔ غوث العظم مکے کی گلیوں میں چل رہے تھے، وہاں کی کنکری اٹھائیں، چومی، تو کسی نے پوچھا اے شیخ مکے کی کنکری چومنے میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کہاں میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو۔ مکے جاؤ تو پہاڑوں سے پوچھا کرو کہ تم نے تو حضور کو دیکھا ہے، جبل ابی قبیس کے پاس بیٹھ جایا کرو، اس سے پوچھا کرو تم نے تو حضور کو سامنے نکلتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کعبے میں طواف کرتا ہوں، میں حجر اسود کا استلام کرتا ہوں، نہیں بوسہ لیتا ہوں، اور پھر کعبے کا طواف کرتا ہوں، رکن یمانی پر، رکن شامی پر، رکن عراقی پر، حتیم میں، اور مقام ابراہیم پر دعائیں، پھر میں صفا مروہ کرتا ہوں، دوڑتا ہوں، اور پھر چلا جاتا ہوں 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کے چلا جاتا ہوں مینا کے کیمپوں میں دعا کرتا ہوں، روتا ہوں، وہاں سنت ہے، پھر وہاں سے صبح فجر کی نماز کے بعد جاتا ہوں وہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، عرفات کے میدان، وہاں جائے بغیر آدمی حاجی نہیں ہو سکتا، وہاں جا کے کہتے ہیں وہاں جا کے پھر میں نا وہاں پہ دعا کرتا ہوں، اور وہاں بغیر کسی کپڑے کے آدمی دعا کرتا ہے، سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا،
دھوپ بڑی سخت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ہم جب 2017 میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا لوگوں نے جب دعا مانگی نا تو لوگوں کو تقریباً آدھا گھنٹے میں چکر آنے لگے. پھر دوسری مرتبہ جب دعا مانگی, دوسری بار حج پہ گیا تو 19 میں, تو لوگوں نے 45 منٹ دعا مانگی, ان کو چکر آنے لگے. مگر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میرے اور آپ کے رسول, ہمارے آقا, ہماری جانوں کے مالک, ہمارے سرکار جب گئے آخری حج کرنے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور مانگتے مانگتے روئے تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو ریلیکس کرنے لگے اور ایک ہی دعا مانگ رہے تھے, یا اللہ میری امت کو بخش دے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ دعا تقریباً 6 گھنٹے چلی. دھوپ میں میرے نبی نے اس امت کو یاد کیا. آج تم اپنے گھروں میں اس نبی کو یاد نہیں کرتے. اور توجہ کرو, وہ کہتا ہے میں دعا کرتا ہوں عرفات میں خوب, عصر پڑھ کے مزدلفہ چلا جاتا ہوں. مزدلفہ سے میں کنکری بینتا ہوں اور کنکری بیننے کے بعد میں رمی کرنے جاتا ہوں جمرات پر, یعنی وہ کنکری مارنے, رمی کرنے. کہتے کنکری مار کے کعبے جاتا ہوں, طواف کرتا ہوں, صحیح کرتا ہوں, آگ کے جانور قربان کرتا ہوں, بال مڈاتا ہوں, حلق کراتا ہوں اور پھر نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں نئے کپڑے پہن کے. تو کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا. کہا کیوں؟ کہ میری ماں مجھ سے ناراض مر گئی تھی. میں شراب پیتا تھا جوانی میں, غلط دوست مل گئے. میں نے ابھی جیل کے لوگوں کا انٹرویو پڑھا, اندر سے ان کا انٹرویو آیا تو اس میں سے 70% لوگ یہ کہہ رہے تھے غلط دوست مت بنانا, غلط دوست جیل تک لے جاتے ہیں. بے شک. وہ کہتا ہے غلط دوست مجھے مل گئے اور غلط دوست جہنم تک لے جاتے ہیں. غلط دوست مجھے مل گئے, انہوں نے مجھے شراب پلانا سکھا دیا. کہتے میں شراب پی کے اپنے گھر پہنچا, منہ میں بدبو آ رہی تھی. میرا باپ, میری ماں روٹی بنا رہی تھی. کہتے اور میری ماں روٹی بناتے بناتے میں نے مجھے دیکھا, میں کہا ماں کھانا چاہیے, میرے منہ سے بدبو نکلی. اس نے کہا شرم نہیں آتی رمضان کے مہینے میں اور شراب پیتا ہے اور آتا ہے کھانا کھانے. کہتے ہیں میں غصے میں آیا, میں نے زناٹے دار ہاتھ اپنی ماں کے منہ پہ مارا. میں نے اتنی زور سے مارا کہ میں گر گیا, مگر میری ماں اندر گر گئی اس تندور میں جہاں وہ روٹی بنا رہی تھی. وہ جھلس گئی, جلنے لگی, چیخنے لگی, چلانے لگی. مگر میں ایسا بدتمیز شرابی تھا کہ میں اٹھ نہ سکا, نہ اس کو اٹھا سکا. اے شرابی, تو نے اکیلے نے شراب نہیں پی, تو نے اپنے بچوں کا مستقبل اس میں گھلا کے پی لیا, ملا کے پی لیا. تو نے اپنی بیوی کی ساری امیدیں پی لی, اس کا سکون پی لیا. تو نے اپنی بہن بیٹی کو بے عزت کر دیا. لوگ تانے دیں گے کہ تو بہن ہے شرابی کی, تو بیٹی ہے شرابی کی. او میرے دوست نہیں. وہ کہتا ہے مجھے لوگوں نے بند کر دیا. صبح کو آنکھ کھلی, میری بیوی پیکنگ کر رہی تھی, جا رہی تھی. کہاں جا رہی ہے؟ میں اپنے میکے جا رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہ میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میری ماں مر گئی. کہاں مر؟ 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھنے والی مر گئی, مر گئی. اچھا جب پہلے ڈائپر نہیں تھے نا, بچے نے پیشاب کیا تو ماں نے دیکھا پیشاب ہے, اس کو گیلا نہ کہنا چاہیے, وہ گیلا نہیں ہوتا, وہ پیشاب ہے. تو بچے کے پیشاب پہ لیٹ گئی پوری رات. کیا کوئی کسی بچے کے پیشاب پہ بھی لیٹ سکتا ہے؟ کوئی کسی کے لیٹ گئی. 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی اور کہہ کے مری ہے اسے میری صورت نہ دکھانا. مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے منہ پہ تھپڑ مارا, تیرا کیا حج قبول ہوگا؟ ماں کو مار کے حج کر رہا ہے. کہتے میں سو گیا تو حضور کا دیدار ہوا, رحمت عالم میرے خواب میں آئے اور فرمایا تو نے ڈرے ہوئے کو ڈرا دیا مالک بن دینار. عرض کی حضور وہ ماں کا گستاخ تھا. حضور نے فرمایا اللہ بخش دے گا ماں کی بدولت. قیامت کے دن اللہ اکبر اس کی ماں یہ کرے گی دعویٰ, اس نے مجھے جلا کے مارا تھا, میرے مالک جلا کے مارا تھا. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ. تو یہ اپنی ماں کی طرف دیکھے گا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. ماں نہیں سنے گی, ماں نہیں سنے گی, پھر کہے گا ماں, پھر نہیں سنے گی, پھر ایک بار اور آواز دے گا. اللہ رحم ڈالے گا کہ پوچھے گی کیوں آواز دے رہا ہے؟ کہ ایک بار میرا ہاتھ جل گیا تھا, پوری رات کٹورے میں پانی ڈال کے تو روتی رہی تھی, میرا ہاتھ دیکھ کے اب تو مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں, معاف نہیں کرے گی. ماں اپنے بیٹے کی طرف دیکھے گی, پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی میرے مالک میرے بیٹے کو معاف کر دے, میرے لال کو معاف کر دے. اللہ فرمائے گا اس نے تجھے جلا کے مارا تھا, تو تڑپ کے مری تھی. کہاں مالک, مری تو تھی مگر میرا لال ہے, میرا بیٹا ہے, تو اس کو معاف کر دے, میرے بیٹے کو جہنم میں میرا نہ ڈال, میرے بیٹے کو معاف کر دے. میں کہتا ہوں بڑی آوازیں سننے ملیں گی زندگی میں, مگر اگر ماں کا لہجہ خاموش ہو جائے تو پھر ایسی کوئی آواز دنیا میں نہیں
جو ماں کی آواز کی طرح ہو. کبھی ماں کی قدر کیا کرو. باپ زندہ ہے اس کی قدر کیا کرو. میں تو یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کون سے پیر کی کتنی دعا قبول ہوگی. میں یہ جانتا ہوں کسی پیر کے ہاتھ میں چومنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا ماں کے ہاتھ چومنے میں مزہ ہے. کسی پیر کے پاؤں دبانے میں اتنا مزہ نہیں جتنے باپ کے پاؤں دبانے میں مزہ ہے. مجھے نہیں خبر کہ آپ پیر کو 10-15 ہزار روپے دے دیں تو اس کی دعا آپ کے لیے سنجیدہ ہوگی یا غیر سنجیدہ ہوگی, اخلاص کے ساتھ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, اس کو یاد رہے گا بھی نہیں رہے گا, یا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ مجھے کوئی گارنٹی نہیں, مگر میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر ماں باپ دعا کریں تو میرے نبی فرماتے ہیں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ماں سے دعائیں لو. میری تقریر بس ختم ہو رہی ہے, بس ماں سے دعائیں لو. باپ زندہ ہے تو باپ کی قدر کرو. باپ نہیں ہوگا رویا کرو گے. باپ دوسرا نہیں ملے گا, نہ ماں دوسری ملے گی. اپنے رب کے سامنے یہ خیال کرو. میری بیٹیوں, میری بہنوں, آپ بھی اس کو مزاج کو اپنے اندر رکھو کہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ماں باپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک آخری بات یہ ہے کہ بابا فرید الدین کو جانتے ہو؟ بابا فرید الدین, ادھر دیکھو, بابا وہ فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوا چومنا بغیر کسی کپڑے کے میرے نزدیک 7 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے. انشاءاللہ ارادہ کیجئے نماز پڑھیں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. نماز کی پابندی کریں گے, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. پردے کے لیے ضروری بات یہی ہے کہ پردہ کروائیں, اور اپنی بہن بیٹیوں کو آخری بات یہی ہے کہ اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ میں میزبان ہوں اور میرے مہمان کوئی اور ہیں, اور میں نے 1 گھنٹہ کا جو بات کہی تھی وہ 1 گھنٹہ مجھے ہو گیا, میں نعت کے سب. تو بس یہی امید کرتا ہوں. اچھا, میں جا رہا ہوں مدینہ شریف, 1 دن کے بعد آپ سب کا سلام پیش کر دوں حضور کی بارگاہ میں انشاءاللہ. اور مگر آپ پہلے نماز کا وعدہ کریں انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, با کرامت رکھے, خوشیاں عطا فرمائے, برکتیں عطا کرے. کوئی ایک شخص بھی اٹھے گا نہیں. ہم نے اسد بھائی کو بلایا ہے. اسد اقبال صاحب ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر ہیں اس وقت, بے شک, ٹھیک ہے, بغیر کسی اختلاف کے. تو ماشاءاللہ اسد بھائی ہیں, پرانے بھی ہیں اور مقبول بھی ہیں, اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے مقبول ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اس نمازی, اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. بیٹھیں آپ حضرات, کوئی اٹھ کے نہ جائے. یہ جو آپ اٹھا بیٹھی کر رہے ہو یہ نہ کرو, بیٹھنا تھوڑا خیال رکھو بھی.